سرکاروں فرمایا جو میں گلاں کرتا لکھ لیا کر کیا کریا کر آدھوں نے لکھنا شروع کر دیتی ہیں ایک جڑے حضور علیہ السلام کے صحابی نے ذرا سخت کلام گلاں کیتیاں انہاں بعض حضرات صحاب سنگیاں نے آکھیا یار ساریاں نہ لکھیا کر سبحان اللہ کسی ویلے سرکار کیڑے موڈ وچ نے تے جدوں سرکار کریم ذرا کوئی بات اصلاح کی یا دوسری تیسری جو بھی معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے گفتگو فرمائے وہ لکھا کر یا پھر کوئی وحی ہو تو وہ لکھا کر اے ساریاں جناب جا کدے مزاج ابھی مزاج ہوتا ہے کہ کبھی کس طرح مزاج تو ساریاں لکھ دینا ہے یار وہ لکھ دیوں ذرا روک گئے اگلے جڑے سرکار آئے تو قلم شلم کوئی نہیں آپ نے فرمایا عبداللہ نہیں بتا تو وہ عبداللہ تینوں میں تک لکھ دا تو نہ پہ انہوں نے کہا کچھ سنیاں آکیا بھی ہر گل نہیں لکھی تھی کچھ سنیاں آکیا بھی ہر گل ہے آپ نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا سنو اے عبداللہ تم بھی اور سنو سارے فرمایا قسم مجھ محمد کو میرے رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میرے منہ سے جو نکلے حق ہے جس حال میں نکلے حق ہے ایک باری پھر منڈو جنو آؤ جو نکلے جس حال میں نکلے راتی نکلے دیہڑی نکلے جنگ وچ نکلے وہ حضر میں ہو تو وہ صبر میں ہوں تو غار میں ہوں تو وہ بھائی حق کی حق ہے تو فرما رہے ہیں النظرو الى وجہ علی ابن ابی طالب فرمایا میری امت علی دا مکھ تک لینا عبادت ہے تمہیں برود دعا منگی یا اللہ میں اس وقت تک زندہ نہ رکھی کہ علی میرے تو پہلے دنیا تو ٹر جائے تو میں نے پہلے موت دے رہی چونکہ جتنیاں مشکلیں در پیش ہوندیاں نونا ویچاری مشکل کچھ ہے جی کیا بات ہے جی سبحان اللہ بندے آگے نا تو فیصلہ کران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم پر فیصلہ کرانا ہے تو آپ نے فرمایا اے بزرگ فیصلہ کرانا کیڑے بزرگ ذکر ولی عبادہ ولی عبادہ ذکر ولی یاکل سلوک کما تاکل النار الحتبہ منی وعدہ لحمہ لحمی ودمہ دمی بشارہ شاری هو مولا کل مومن و مومنت وہ سنو مسلمانوں وہ پیارے مسلمانوں ایک رکاب لوگ دے اے ہو جا حفظ دے سو میں ایک رکاب یہ آلہ زبریلوی نے لکھا ہے ہمارے امام اہل سنت نے ایک رکاب قبلہ پیر پاندن مولا مرتضی این بلا کے علی پاک دا قدم پاک اس رکاب پاک وچ بعد وچ جاندے کلام پاک پہلے جو پڑھ دے ہو سمیں علی پاک ہے تو علی علی کوئی جان دے ہو یہ علی پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا
ہاں یقینی کہیں نہ اے بزرگ ہم دونوں میں فیصلہ کر سکتے ایک انہوں نے جو بولے انہوں نے کہا یہ کریں گے ہمیں فیصلہ وہ بندیاں دونوں بچوں انہوں نے نہیں سی پتا مولا علی کون باروں آئے سے بندے صحابی نہیں سمجھے چلے ایک بار بول کے سن لو صحابی کس طرح کر سکتا تھا مولا علی کے بارے میں یہ بات صحابی یہ جانتے تھے اِنَّا عَلِيَّ مِنِّي علی یہ میرے بچوں علی میرے ایک میں تبصرہ یہ کر سنا حسین منی تھے حضور نے فرمایا حسین میرے بچوں علی میرے حسن میرے حسن مجھ سے حسین مجھ سے علی مجھ سے کعبہ میرا یہ مجھ سے ہاں کعبہ حضور کا ہے حضور سے نہیں اور دیوانیاں مکہ حضور کا ہے مدینہ حضور کا ہے حسین حضور سے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات مجھ سے ہائے ہائے حضور نے فرمایا علی مجھ سے صحابہ کیوں میں پھر سکتے ہیں مولا مرتضیٰ تو وہ دیوانے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا اللہ دی قسم ایک دیڑے ترمذی شریف کے حدیث جو اللہ دی قسم ایک دیڑے حضور علیہ السلام نے فرمایا ناراض ہو کر ایک بندے نے شکایت کی تھی حضور پاک نے رخ پر ہم بھیج دیا پھر وہ ادھر آئے دوسرا جنا آیا رخ ادھر بھیج دیا تیجا جنا آیا رخ پھیریا پھر فرمایا ما تريدون من علی ابن ابی طالب ابنی علی ابن ابی طالب سے تم کیا ارادہ رکھتے ہو جانتے نہیں ہو علی مجھ سے ہے میں علی سے حضرات صاحب خود روایت کرتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صحابی فرماتے ہیں حضور پاک کے جانسار سانو علی تو ود کے محبوب ہی کوئی نہیں سی سبحان ہاں جی حضرت ابوبکر صدیق نے ڈھونڈے چلے گئے جنگل میں مولا علی کو اللہ رسول دی قسم ہے خلافت آپ کی سی حضرت ابوبکر صدیق کی پہلی خلافت مولا علی جنگلی ٹوڑ گئے نوابل میں پڑھن جناب اگے نیزہ لایا سترہ بنا کے سترہ جڑے ہے مولوی پرانے جان دے علی سبحان اللہ ہی کر دیں سبحان اللہ سترہ کہتے ہیں مطلب ایک انگلی جتنی موٹی ایک بلش اونچی کوئی بھی شے وہ آگے رکھ کے نماز پڑھنا پڑتا ہے سترہ کہتے ہیں کوئی لنگنا رہو خلل ملل نماز وچ نہیں ہوتا نہ اگلے بندے میں کوئی گناہ ہوتا ہے جڑا لنگدا ہے مولا علی دی نماز دی بھی کوئی خلل ملل نہیں نماز وچ کیڑا خلل ملل ہے جڑا رکوع کردا ہی اودوں ہے جدوں اللہ نو تکدا ہے فرمان ہے کسی بندے نے پوچھا کہ علی آپ نے خدا کو دیکھا فرمایا لم مرقب ولم اسجد حتی اراہ ہم نے تو رکوع اور سجدہ تب تک نہیں کیا جب تک اسے دیکھ نہ لے تو سترہ بارہ لگایا ہوا تھا جب آپ نماز پڑھے نفل پڑھے تو بیٹھے ہوئے کوئی سترہ سکار چلتے ہیں پچھوں حضرت ابوبکر صدیق ہے موٹی بات یار نے نا آپس میں دوست نے نا پچھوں موٹی آواز کر کے نا قبلہ پچھوں حضرت ابوبکر صدیق موٹی جی آواز کر کے مانا موٹی آواز کر جی میں یار ہوں یار کوئی آپ پچھوں موٹی کر کے آواز پہ میں پچھاڑن گئی یا نہیں وہ جنگل ہی سن میں کون دس میں کون سجانے ہی آواز بدلا کر مولا علی نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا مولا علی نے فرمایا مدینہ المنورہ سے وادی سے نکل کر جنگل میں یہاں مجھے ڈھونڈنے کے لیے آنے والا ابو بکر کے سوا اور کون ہو سکتا بھائیوں غور کرو ارے تو پھر یار کوئی علی نہیں کرنے والا ضروری ہے شیعہ ہی ہو اگر یہی کلیہ قائم کر لو گے تو پھر جبریل کو کیا کہو گے زمین بولی زمن بولا
خود بنانے پر لگے ہوئے ہیں. میں مذاق نہیں کرتا ہوں, خود بنانے پر لگے ہوئے. منڈ کے کرو نا شان اہل بیت دی جان کہ تہاڈا منڈا پرا نہ جائے. ایئر وہی پہ ہم نے کی بیان شان مولا علی سامنے ساڈے ہو اہل تشریف بنوں کے بہت پاکستان کے چوٹیوں کے کڑیل عالم تشریف فرما تھے. ہم نے جناب شان مولا علی کی جب بیان کی تھی چپ ہوئے نا میں کہا ہوں جناب انہوں نے باری ہے انہوں نے سنا دیتی علی دی گل تم ساری ہے. وہ بھائی اللہ کے بندوں کو خدا کا خوف کرو. جیڑا مولا مرتضیٰ دی محبت چاہے جناب منڈ دیو جی انہوں نے جی ہو گئے کسی کا وہ دیوانے ہو. کیا کہو گے جبریل امین کو موت کے میدان میں گاجر مولی کی طرح کٹ 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 کے علی نے جو تھلیاں لائیا نا اس ٹائم جبریل آئے اور جبریل نے آڑ کے کہا حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نہ دے نال دے جوان ویکھے نہ تلوار ذوالفقار دے نال دی دیکھی. تو یا رسول اللہ عجب نظارہ ہے تواڈے زمین دا. حضور نے فرمایا الا تنظروا انه منی. نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل مولا ایسے نہیں زبان کے ساتھ دل مولا زبان کے ساتھ دل مولا. اور میں آپ کی خدمت میں بتلاؤں گا جو بول رہے ہو نا یہ زور شور نال نہیں بول رہے ہو, یہ جھوٹ ہے کہ تسی زور نال بول رہے ہو. یہ اصل وچ جدے جدے اندر ایمان ہے وہ بول رہے ہیں. اے صاحب ابھی میں مقناطیس لے کر ایسے ایسے کروں یہ کاغذ کے پھول مقناطیس کے ساتھ کشش محسوس نہیں کریں گے. وہ مقناطیس کی کشش کے لیے لوہا ہونا شرط ہے. علی کو ماننے کے لیے مومن ہونا شرط ہے. بولو نعرہ حیدری. اے ڈچکوٹ پورا کمبے پاوے بندے داؤ لیکن زور لا کر بولنا نعرہ حیدری. من کنتو مولا علی علی 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 میرے نبی نے بولا علی علی میں جس کا مولا علی علی میں اس کا مولا. علی علی نعرہ حیدری. علی دا ہاتھ پڑیا ہے ہاتھ نام کے حضور نے فرمایا علی غم نہ کریں تیرے بارے میں فیصلہ تھی گیا ہے. مومن تیتھوں دور جا نہیں سکتا منافق تیرے میرے آ نہیں سکتا. من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا علی علی او منڈیو ہاتھ کھول دیو ایتھے رکھو من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی تیرے نبی نے بولا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی میں جس کا مولا علی علی ہے اس کا مولا. علی علی نعرہ حیدری. وہ جدوں عمر بن عبد العزیز مقابلے میں گئے نا آپ جانتے ہو علماء نو پوچھو عمر بن عبد العزیز نے گل کیڑی کیتی پوچھو. اور یہ محرم شریف میں بھی جو بندہ اہل بیت کا کھول کر ذکر نہ کر سکے نا مولوی ہے تو تاں 2 نمبر پیر ہے تو تاں 2 نمبر فقیری دا روپ ہے تاں 2 نمبر. وہ انہاں اپنیاں بچڑے کو آ مارے تے منہ چوں گل کر دیا موت بھی پیندی ہے. اور قسم کھا کر میں کہتا ہوں ہمارا تبلیغ کرنا اور ہے ہمارا مدرسے بنانا اور ہے. اصل دنیا کو لیندے ہیں پھر انتے آدیا ہم خادم اسلام ہیں. خادم اسلام وہ ہے انہاں دنیا کو لیا نہیں دنیا بچان لئی پتر دے دیتے. اور پھر ہم کھول کے ذکر نہ کریں
فرمائے کو بھائی کس لیے کلمہ ان کا پڑھیں وضع بھی کرو. سرکار ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نے کیوں ممبر چھوڑا؟ وہ بھی ایک 11 سال کے بچے کے آنے پر 63 سال کا بوڑھا شخص صحابی رسول خلیفہ اول اپنے ممبر سے اٹھا آگے بڑھا اس شہزادے کو کندھے پر اٹھایا اس کے ہاتھ چومے اس کا گلا چوما اس کا بدن چوما اور ممبر پر خود بیٹھتے تھے یہاں تیسری سیڑھی پر اور اوپر جہاں ان کا نانا بیٹھتا تھا اس بچے کو وہاں لا کر بٹھا کر 2 زانو ہو کر آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے تجھ پر میں بھی قربان میری ماں بھی قربان اور میرا باپ بھی قربان تجھے دیکھے تو علی نہیں مصطفیٰ نظر آتا ہے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ علی پاک میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا وہاں کراچی تو خلیفہ تھے ہمارے پیر صاحب یار حلیمہ بتاؤ بس والے لالو پھر راتی میں یار میں شانی علی کی دین آپ سوچے تو مولوی پتہ نہیں لگ گیا تھا خلیفہ صاحب ہمارے یہ پیر بڑی شیعت ہاں کیا جی تھوڑے پیر شیعت نہیں انہیں کہا تو خدا کا خوف کر رہا ہے اس اگر نہیں یار راتیاں نہیں لگتا تھی جیسے امام بارگاہ ہے اور میں پیر صاحب نے کہا مولوی صاحب نے 2 منٹ میرے سامنے لے آؤ مولوی صاحب نے میں صرف اتنا پوچھا گا کہ علی پاک نال محبت کرنا جو جرم ہے تو سارے صحابہ اساں کولوں خرب درجے زیادہ علی نال محبت کرنا اجے تو وہ گل اٹھے ہی ہے کہ مولا علی نے فیصلہ کرنا ہے ابھی حسنین پاک کا ذکر خدا جانے جتھے جا کے اگے ہونا ہے قدرتی لہر بہری علی پاک نے اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں خدا کا خوف کرنا چاہیے شرم کرنی چاہیے. اے عمر بن عبد العزیز کو پوچھو علماء کو کہ گل کی اس کتے نے پوچھنا علماء کو اپنے علاقے دے علماء کو پوچھنا اتنیاں سپاریاں دا تانوں واسطہ ہے گل سچی دس دیو سانوں پیغمبر بن عبد العزیز نے آن کے بکواس کیڑی کیتی سی اس نے حضور پاک کی خدمت میں حضرات علماء کرام جو جملہ کہا تھا وہ یہ تھا کہ عورتیں ہیں تیرے ساتھ عبداللہ کے بیٹے مرد کوئی نہیں جب اسے بکواس کی تھی نا تو آپ نے ہنتا کہ تکیا علی پاک انہاں کہ سونے اجازت ہے پھر حضور چپ ہوئے مڑ مولا علی نے عرض کی تھی سونے اجازت ہے حضور چپ ہوئے تیجی باری عرض کی تھی حضور میرا کلیجہ پھٹ جائے گا اور میں جا پھر علی جب مولا مرتضیٰ گئے نا میدان میں وہ سکوں آگیا اس آگیا کون ہے ذرا سنگلیاں آگا پچھنکا ہے خود دیاں کیڑا ہے میرے پلے دا جڑا ہوئے گا تا میں شروع کروں گا کام کوئی عام بندہ تو نہیں کوئی آگ کیڑا ہے تو آگو نامے نہ ہے اپنے چہرے تو آپ نے فرمایا انا علی بن ابی طالب عمر بن عبد العزیز نے ایک باری سوچی پہ آؤ سکیا بھتیجے پہلے کے بول رہے تھے ان کے بولے کہنا پتریا تیرے ابن میری بڑی یاری سی میں نہیں چاہتا تیرے خون نال میرے دین کرا تلوار اپنی تیرے ابن کو کی جا کے دعا دیاں گا آخرت آپ نے فرمایا چاچا چوکھا شوق ہی نا خون نال تلوار رنگن گا وار کر ہونے پتہ لگ جانا اج دوار ہوئی نا میری جانن جناب کریم دی تلوار بھی ڈال مبارک ادری کٹی ایڈا اجڑا سی 1000 بندے نال کلیاں مقابلہ کرنے والا جنا صحابہ کرام سرکار کو بیٹھے ہوئے اور سب کی توجہ اس میدان کارزار
گمسان کا رنگ تھا اور اس این بلایا کوڑا پائی جن خواب اڑی تو مولا مرتضیٰ بھی نالی پھیریا کوڑا تو خواب کی خواب کوئی شے نظر نہ تراب تھی جو ربو تراب تھا تراب تھی اور ابو تراب تھا تراب تھا خدا کی عزت کی قسم ایک بار کی تھا خود کٹیا بندہ کٹیتا کوڑا کٹیتا دو ٹکڑے ہوئے نا جب گرے نا زمین دے سارے صحابہ پاک بھی چپ تے سرکار پاک بھی چپ تے دوسرے مڑے والے بھی سارے چپ تے خاک 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 تے بچوں نکلیا شیر خدا جناب مرتضیٰ ایسے قرار باہر نکل کے آئے نا جناب تو علی حضور پاک کی نظر پڑی تے اتھے ہاتھ مارے جملہ ایمان والا سن کے دڑپ اٹھے گا ایک ہاتھ مار کے فرمایا واللہ او میرے رب دی قسم ہے دربت علی ابن ابی طالب خیر من عبادت الثقلین آج علی دا وار کرنا سارے جان دی عبادت کو وقت ہے سنین پاک کرے بس میں لے آمدہ لیکن وہ گل تو سنا دے ماں جنہی وہ فیصلے سنا دے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کریں آدھا یک دی بینکوما یہ سنگوہ دی درمیان ایک کریں گے فقالا اخدم ایک بندے نے ان میں سے دونوں میں سے بولا آدھا یک دی بیننا یہ عمل دونا اس نے لے جاؤ دا عجیب جیسا یہ سڑے درمیان ہائے 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 بس اب عمر بن خطاب یہ جڑی عربی جاندے ہوئے جاندے ہوئے تم چس سبحان دی چس دی چس جی میں چونسے ہم دی چس چس آگے کہ من ہم دی ہوئے عربی یہ جمپ مار کے عمر فاروق نے چپ کے تھلے سٹ کے اس جڑے دے تو فرمایا وہ بدبخت جانتا ہے یہ کون ہے وہ مولا شاہ و مولا کا و مولا کل مومن و مومنہ ومن لم یکن مولا فلیس بمومن اجازت دو کہ ترجمہ سنا دے فرمایا وہ بدبختہ جاننا ہے یہ کون ہے یہ میرا بھی مولا یہ میرا بھی تیرا بھی ہر مومن مرد ہر مومن عورت گل اگلی بھی سن لے من لم یکن مولا ہو جڑا اینن مولا نہ کھے فلیسا بے مومنین ہم اسے مومن ہی نہیں سمجھتے کیا کہنے قبلہ میری جانا پر قربان یہ مولا مرتضیٰ اعلیٰ حضرت نے بہت دیر کے بعد یہ لکھا ہے لیکن مولا مرتضیٰ نے پہلے فرما دیا کیا فرمایا مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور پاک نے حضور پاک کو اگر کسی نے ناک دیکھا آپ نے ابرو آنکھیں یہ گال یہ ماتھا یہ دانت مبارک اور ہونٹ مبارک حتیٰ کہ ناک مبارک کے سوراخ مبارکوں کی چوڑائی اور لمبائی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھنی ہو الحسن اشبہ برسول اللہ فرمایا میرے گھر آ جائے میرے پتر نو بیکے سر بسر صورت مصطفیٰ والحسین اشبہ اور اشبہ پتہ ہے جسے کہتے ہیں نا علمہ بچ فساد ملنا یار کی گل سنا ملنا پر یہ
ملا نہ سمجھے تو پھر تو ملا بننا پینا ہے. مسئلہ یہ ہے نا بھئی وہ خاکساروں سے خاکساری ہے, خاکساروں سے سر بلندوں سے خاکسار نہیں, خاکساروں سے خاکسار کوئی آوے تو سمجھیاں کنواں دی مٹی ہیں, تو یہ کوئی سر بلند آوے تو پھر سیدھی دسو. اشباہ کون ہے؟ دیوانے ہو کہ دوانو اللہ نے حضور دا اشباہ بنایا. اشباہ بنانا والا کون ہے؟ اللہ. اشباہ بنانا والا کون ہے؟ بولو اللہ اشباہ بنائے تو فرق چھٹ دے نہیں. اور مزیدار تو انہوں گل دساں میری جان آپ کے قربان, مزیدار بات دیکھو دو کو تو نظر ایک آتا ہے. کیا بات ہے, دیکھو دو نظر ایک یہ سمجھے, دیکھو دو نظر ہیں دو. جی میں تھوڑی آنکھاں کتنی ہیں دو, میں کتنا نظر آ رہے ہیں؟ دیکھو دو کو تو نظر ایک آتا ہے. دو کون ہیں؟ حسن پاک اور حسین پاک. دیکھنے والے دیکھتے دو تھے, نظر ایک آتا تھا, جو ایک نظر آتا تھا اس کا نام مصطفیٰ